بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شرم و حیا کے بارے میں بتاؤں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی نہایت پابند تھی اور ہر درجہ حیا دار تھی۔ ایک بار سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، بیٹی، عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لونڈی طلب کریں، لیکن فرحت حیا سے دل کی جو بات تھی وہ زبان پر نہ لا سکی اور کچھ کہے بغیر ہی واپس آ گئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک نبینہ صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اندر چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دیکھ کر کوٹھے میں چھپ گئیں۔ جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، تم چھپ کیوں گئی تھی؟ ابن ام مکتوم تو اندھی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، اگر وہ اندھے ہیں تو میں تو ایسی نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ ہی غیر مرد کو دیکھا کروں۔ شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ عورتوں کا جنازہ بغیر پردے کے نکلنا پسند نہ تھا۔ اسی بنا پر اپنی وفات سے پہلے بھی وصیت کی کہ میرے جنازے پر کھجور کے شاخوں کے ذریعے کپڑے کا پردہ ڈال دیا جائے اور جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انصاف پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں پورے انصاف سے کام لیتے تھے۔ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ باری باری ہر ایک حجرے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے حجرے میں 2 رات رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باری کے دنوں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحائف اور ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ دوسری ازواج رضی اللہ تعالی عنہا چاہتی تھیں کہ صحابہ ان کے باری کے دن میں بھی اسی طرح تحائف بھیجا کریں، لیکن سب اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو کرنے میں جھجکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئیں، اپنی دوسری سوتیلی ماؤں کی درخواست پیش کی اور عرض کیا، ابا جان، وہ سب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انصاف چاہتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ بھی بھیجا کرتے تھے اپنی خوشی سے بھیجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی ہوئی تھی، اسی لیے بے انصافی کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، جس کو میں چاہوں کیا تم اس کو نہیں چاہو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
شرما کر فوراً واپس چلی گئی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اس اصرار کیا کہ بیٹی تم دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور یہ معاملہ پیش کرو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا خدا کی قسم اب میں اس معاملے میں پھر ابا جان سے کچھ نہ کہنے جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ تو گائز امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔